اگر آرمی انٹروین نہ کرتی ہے تو ٹیررزم کی وجہ سے بہت زیادہ سویلین ڈیتھس ہوتی. فوج میں لمٹ ہے کہ یہ آپ نے کورٹ مارشل 3 مہینے کے اندر اندر کرنا ہے. بدقسمتی ملک کی یہی ہے کہ ہمارے قانون امیر اور غریب کے لیے فرق ہے. کرپشن ختم ہو سکتی ہے, دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں نے کام غلط کیا تو آئی ول بی ہینگ. ہم نے ٹائملی لوگوں کو سزا نہیں دی. جو اسلام دشمن ہے, جو پاکستان دشمن ہے, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک سٹیبل ملک اور آگے ترقی کرنے والا ملک بن جائے. السلام علیکم ویورس. پروگرام کمانڈنگ آر کے ساتھ دس از حارث زیاد, اور ہمارے آج پہلے گیسٹ اسلم گھمن صاحب, جو کہ ایکس کمانڈر ISI, ایکس DG NAP KPK, اینڈ currently he is the member of Central Executive Committee پاکستان تحریک انصاف. So thank you so much for being in our show, اور آپ ہمارے پہلے گیسٹ ہیں, and it's a pleasure having you over. سر آپ سے بات سٹارٹ کریں گے آرمی ایکٹ کے اوپر. پچھلے, حالانکہ 1952 کا ایکٹ ہے, پچھلے 2-3 سال سے کافی کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. اس کو ایک ڈریکونین لا کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس لا کی وجہ سے ہیومن رائٹس سرپ ہو رہے ہیں بہت زیادہ. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے یہ ماشاء اللہ کے فضل و کرم سے اس کی وجہ سے پاکستان آرمی میں ڈسپلن ہے, اور پاکستان کی آرمی دنیا کی بہترین صف اول کی آرمی سمجھی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ جس طرح آپ نے سنا ہے کہ ڈیلیڈ جسٹس مین ڈینائنگ جسٹس. تو ہمارے فوج میں سمری کورٹ مارشل, مثلا میں آپ کو بتاؤں, میں کمانڈنگ افسر جو ایک CO ہوتا ہے, لیفٹیننٹ کرنل ہوتا ہے, گریڈ 19 کا افسر ہوتا ہے, اس کو ایک آدمی اگر اس کے یونٹ میں چوری کرتا ہے یا کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے یا وقت پہ چھٹی گزار کر نہیں آتا ہے, ایبسینٹ وداؤٹ لیو ہوتا ہے, تو اس کا CO کی پاور ہے کہ 1 سال کے لیے وہ اس کو گھر بھیج سکتا ہے, اور اس کی اپیل نہیں ہے, اور وہ 3 دن کے اندر اس کا ٹرائل کر کے, اور سمری کورٹ مارشل اس کو کہتے ہیں, وہ اس کو گھر بھیج سکتا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا, نہ اس کی اپیل ہو سکتی ہے. رائٹ. اور یہ کیونکہ جسٹس سے نظر آنا چاہیے. اب ڈیٹرس کے ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا کہ چوری کو ہارٹ کر دو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوم کو بیکار بنانا یا لوگوں کو, یہی تھا کہ لوگوں کو ڈیٹرس کریٹ ہو. اور اس کی وجہ سے دیکھیں کہ ہمارے فوج میں خدا کے فضل سے ڈسپلن ہے, اور کیونکہ اگر ڈسپلن ہی ہوگا تو جنگ پہ آپ فرنٹ پہ جا کر حکم نہیں مانیں گے. تو یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو سول سائڈ پہ ہے, اس میں دیکھیں ہزارہ سال لے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک اپیل کے اوپر اپیل کو, یہاں صرف ایک اپیل کا رائٹ ہے, اور وہ بھی اسپیسیفک پیریڈ کے لیے سینئر کمانڈر کر سکتا ہے. جس سے ہمارے کورٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے اپیل کا, اور بہت سال لیپس کر جاتے ہیں, تو اس میں وہ آپ کی بات کہ جسٹس ڈینائی ہو جاتا ہے. میں نے ایسے مقدمے دیکھے ہیں کہ لوگ فوت ہو چکے ہیں 25-30 سال سے وہ مقدمے نہیں, اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ آدمی مر گیا ہوا ہے, اور اس کا جائیداد کا بھی انہیرٹ کرتے ہیں کیس کو انہیرٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ فرق ہے ہمارے آرمی ایکٹ اور سول لا میں. میری خواہش ہے, اور پاکستان کو اگر ہم نے لے جانا ہے آگے, تو ہمیں آرمی ایکٹ کے طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے. ہماری بددیانتی ہے, میں نے وہ جو کہا نا کہ ہمارا نیشنل کریکٹر ختم ہو گیا ہوا ہے, کہ بجائے ہم کورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے, ہمارے وکلاء حضرات جو ہیں وہ بھی اس کو کیس کو لٹکانا چاہتے ہیں. یہ جو ایک صاحب کی بات, یہ جو کرٹیسزم ایک آتا تھا کہ جی اس کے اوپر قانون شہادت ایویڈنس لا اپلائی نہیں ہوتا, وہ بھی اب انہوں نے امینڈ کر دیا. وہ نئے آرمی ایکٹ کے اندر وہ بھی امینڈمنٹ کر دی ہے, 24E کے اندر یہ بھی امینڈ کر دی کہ اب آپ قانون شہادت بھی اپلائی کریں گے, اور اگر کسی کے پاس لائر نہیں ہے تو اس کو لائر بھی پرووائڈ کریں گے. خدا کے فضل و کرم سے آرمی ایکٹ میں ہمیں اکیوز کو فل لبرٹی دیتے ہیں, اس کو فرینڈ آف اکیوز بھی دیتے ہیں. اگر اس سے ریٹائر ہو تو اس کو اس کا اپنی مرضی کا وکیل کر سکتا ہے, اور اگر نہیں کر سکتا تو فوج اس کو پرووائڈ کرتی ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ کھل کر بیان کریں. تو وہاں انجسٹس نہیں ہے, اور اس کو رائٹ آف اس کو دیا جاتا ہے. یہ سر سویلین گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ, یا سویلینس کی طرف سے بہت زیادہ آیا تھا کرٹیسزم کہ جی یہاں پہ اس کے پرابلم یہ کہ ایک تو اس کے اوپر قانون شہادت لا آف ایویڈنس اپلائی نہیں ہوتا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ان کو کئی دفعہ لائر پرووائڈ ہی نہیں ہوتا, اور سے ایک سب سے بڑا جو آپ سے پوچھنا میں چاہوں گا وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کسی کو بھی اس طرح ڈیٹین کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ DGISPI کی طرف سے 2-3 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ ایک بندہ ڈیٹین تھا ہمارے پاس اینڈ ہی از کنوکٹڈ, تو وہ 2-3 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں بندہ مسنگ پرسنس میں آ جاتا ہے, اور اس کی فیملی کو بھی نہیں پتہ ہوتا وہ کہاں ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایسی بات تو نہیں, پہلے تو ابھی میرا خیال ہم نے بڑا کلیئر کر دیا ہوا ہے قانون شہادت کے بعد کہ کوئی آدمی کو جہاں نیشنل سیکرٹ ہوگا, ملک کا نقصان ہو رہا ہوگا, وہ ہمارے کوئی نیشنل سیکورٹی بریچ کر
کر رہا ہے یا وہ ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اس سلسلے میں اس کو صرف اتنی ڈیٹین کیا جاتا ہے جتنی دیر اس سے وہ معلومات لی نہیں جا سکتی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سال ہر سال اس کو رکھے بغیر بتائے. یہ نہیں ہوتا. میں خود ڈیل کرتا رہا ہوں 2-4 دن کے لیے تو ٹھیک ہے وہ ہم کیونکہ اس کے طے تک پہنچنے چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا سال 2 سال بعد جا کے ISPRL میں. یہ میں نے آج تک نہ کیس دیکھا نہ ہوتا ہے. بالکل. ہاں یہ ہے کہ سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے اور اس میں اس کے لیے بیل نہیں ہے. بیل کے بھی پھر بھی اس کو لیکن اس کو اپیل وہ کر سکتا ہے. ایک اور سینئر کمانڈر کے پاس وہ جا سکتا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے اس کی سینٹنس میں تھوڑی سی ریمیشن ہو جائے، تھوڑی اس میں کم کر دیں. لیکن سر اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ کئی لوگ اس کی جو دوسری کاؤنٹر آرگومنٹ وہ دیتے ہیں کہ جی آرمی ایکٹ کو آپ کو امپوز کرنے کی، اس کو امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ سویلین گورنمنٹ فیل ہو گئی اتنے سالوں سے سویلین گورنمنٹ تھی. ایک جوڈیشل آپ کے پاس کورٹس کا سسٹم تھا، آپ کے پاس اینٹی کرپشن لاز بھی تھے. اس کے باوجود ایک تو نہ ٹیررزم کنٹرول ہو سکی، حالانکہ ہمارے پاس پولیس فورس بہت تھی، بڑی دیر سے کام کر رہے تھے. آپ کے سامنے کتنے بام بلاسٹ ہوئے، کتنے سویلینز دے لاسٹ دیئر لائفز ان آل دوز بام بلاسٹ. اس کے بعد سر کرپشن کی بھی آپ دیکھ لیں کہ اتنے سال پولیس ہونے کے باوجود اور اینٹی کرپشن ہونے کے باوجود ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کرپشن بھی کنٹرول نہیں ہوئی، ٹیررزم بھی کنٹرول نہیں ہوئی. تو اس کی تو ہمیں ضرورت تھی کہ پھر ہم آرمی اب دیکھیں آرمی ایکٹ دیکھیں الحمدللہ آرمی میں کرپشن نہیں ہے. جی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اگر سپاہی 2 کلو آٹا چوری کرتا ہے تو وہ بھی کورٹ مارشل 3 دن کے اندر ڈسپوزل اس کو ہم کہتے ہیں وہ گھر جاتا ہے وایا جیل. جی بدقسمتی ملک کی یہی ہے کہ ہمارے قانون امیر اور غریب کے لیے فرق ہے، جبکہ قانون میں نہ ہمارے مذہب میں نہ قانون میں ہونی چاہیے. آپ نے جو بات کی ہے کرپشن کو روکنا بڑا آسان ہے. آپ نے ایگزامپل دینی ہے، ٹائملی پنش کرے اس کو. یہاں تو سال میں بتایا نا زمین پہ قبضہ کسی نے کیا ہوا ہے جس سے لوگ انکرج ہوتے ہیں، وہ جج بھی چلا جاتا ہے، وہ بندہ بھی مار جاتا ہے، تو اس کے آگے ورثہ جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں. تو اس لیے آئی وش کہ ہم دوبارہ اس کو آرمی ایکٹ کے مطابق لائیں. سپیڈی جسٹس ہونا چاہیے اور ہمارا جو نیشنل کریکٹر ہے ود ڈیول اپالوجی فرام دی وکلاء حضرات، اس کو ڈیلے نہ کریں. وہ ججے کبھی خود نہیں آتے جی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں فلاں جو چاہیے جی بیسک میٹرز بڑے لمبے ڈیلے وہ چلتے اور مدعی بھی جو ایکچوئل کرپٹ ہوتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ڈیلے ہو، اس کو کھینچوں میں، وہ زمین کے فائدے لے رہے ہیں. لکوناز ہیں، اتنے سارے لوپ ہول لکوناز ہیں جن کو لائرز ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کیس لمبا اسٹریچ ہوتا چلا جاتا ہے. سر اس میں ایک آپ سے سوال یہ پوچھنے دیں گے کہ آپ کے خیال میں سویلین گورنمنٹ اتنے سالوں سے یہ جتنی بھی سویلین گورنمنٹس آئیں کیوں فیل ہو گئیں کرپشن کو کنٹرول کرنے میں اور مور امپورٹنٹلی ٹیررزم کو کنٹرول کرنے میں کہ آرمی ہیڈ ٹو اسٹیپ ان بیکاز آرمی اسی لیے اسٹیپ ان کی بیکاز ٹیررزم اور کرپشن نہیں آ رہی کہ آرمی کو کیوں ہمیں دیکھیں آرمی کے اپنے بڑے کام ہیں، ان کو ملٹری کوڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے وہ کام کرنا ہے ایٹ دا کاسٹ آف ادر جو ان کے ضروری کام ہے. یہ دیکھیں یہ کام سول گورنمنٹ تھا، فیل ہو گئی سویلین گورنمنٹ. کیونکہ ڈیلین ٹیکٹس جو ہے پھر بیل لی جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے پہلے وکیل نہیں جج نہیں وکیل کرو. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اور بدقسمتی یہ کرپشن کو ایلیمنٹ جو ہے یہ اور پھر ذات کو آگے رکھنا، ملک کو آگے نہ رکھنا، جس کو میں کہتا ہوں نیشنلزم. ہماری بدقسمتی سے رائٹ فرام دا ٹاپ اور یہ نیشنلزم ختم ہو گیا ہوا ہے. ہمارے کردار میں وہ ایک بہت بڑا خلا آ گیا ہو کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، دوسروں کا گلا کاٹتے ہیں، دوسروں کا احساس ختم ہو گیا ہوا ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہیں کہ قومیں اس طرح نہیں بنتی. بالکل جو ہے وہ پیور ایک لاج سب کے لیے برابر ہو اور صحیح وقت پہ اس کو سزا ملے. یہی کام اگر سول کرے تو فوج کو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سر یہی 2017 کا جو اب یہ ختم ہوا ہے آرمی ایکٹ جو لیپس ہوا ہے، اس سے پہلے 274 ٹوٹل کرمنلز کو آرمی ایکٹ کے تھرو پنشمنٹ ہوئی، جس میں سے 161 ہارڈنڈ کرمنل جو تھے ان کو ڈیتھ سینٹنس ہوئی اور 131 کو امپریزنمنٹ ہوئی، لائف امپریزنمنٹ. تو 274 وہ ہارڈنڈ کرمنلز تھے جن کو کہ آپ کے سویلین جو کورٹس ہیں وہ سزا نہیں دے سکے. دے فیلڈ آن دیٹ. اور اسی وجہ اور اس میں سے انکلوڈنگ وہ APS کے بھی وہ مرڈرز تھے جنہوں نے APS پہ اٹیک کیا، ان 174 میں جو ہینگ ہوئے وہ بھی انکلوڈیڈ تھے. تو سر اگر آپ کی سویلین یہ وہی بات ہے کہ آپ کی سویلین گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے ٹو کنٹرول ٹیررزم، کیونکہ آپ سر جیسے آئی ایم شیور یو ول ایگری کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم بہت زیادہ ہو گئی تھی. اگر آرمی انٹروین نہ کرتی تو ٹیررزم کی وجہ سے بہت زیادہ سویلین ڈیتھس ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے نا جی کہ ہم نے ٹائملی پنش نہیں کیا، ہم نے قانون کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ نہیں کیا. اور جب امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور جب رشوت کا ایلیمنٹ بیچ میں آ جائے گا اور یہ لوگ آپ کو پتہ یہ ٹیررزم پھیلاتے ہیں، یہ باہر کی قوموں جو ہمارے دشمن ہیں وہ ان کو پے کرتا ہے.
اور وہ جو پیسہ ہے وہ اسی طرح ہمارے وکیل یا عذرا لے کر ان کی بیلے کراتے ہیں. پیچھے ایک دن میرے پاس ایک پولیس آیا کہ جی اس چور کو ہم نے 3-4 دفعہ پہلے پکڑا ہے لیکن یہ چھوٹ جاتا ہے زبان پہ. ہمارے اتنے ویک پرازیکیوشن ہوتی ہے, اس کو فالو کو نہیں کرتے. ہمارے پولیس میں اتنا سسٹم اچھا نہیں ہے کہ وہ اس کو فالو کر کے اس کو اپنا سزا دلائی جائے اور ٹائملی. تو یہ لکونے جو ہیں یہ ملک کے, یہ ہمارے جو یہ قانون میں یہ دہشت گردی ہے, چور بازاری ہے یا کرپشن ہے, اسی وجہ سے زیادہ ہوئی ہے کہ ہم نے ٹائملی لوگوں کو سزا نہیں دی. ہم نے ڈیٹرز کریٹ نہیں کرے, لا نہیں بنائے اس کی. اور لا کیوں نہیں بنائے؟ ہمیں بدقسمتی سے وہ لیڈر نہیں ملا جو اپنی ذات کو آگے نہ رکھے, جو اپنی جائیدادوں کے پیچھے نہ بھاگے, جو اپنے بچوں کو باہر محلوں میں نہ رکھے. وہ جب تک لیڈر, کیونکہ دیکھیں ہمارا مذہب کتنا پیارا مذہب دین اسلام ہے جو پھیلا ایک ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کریکٹر سے. مجھے بتانے کیا انہوں نے کوئی جائیدادیں بنائی, ان کی بیٹیوں ان کی جائیدادیں بنائی ان کے گھروں میں. آپ باقی خلفائے راشدین کی بھی مثال لے لیں, کسی کو آپ کو نہیں ملے گا کسی نے محل بنائے, کسی نے جائیدادیں چھوڑی پچھلے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم نے ان کا راستہ اپنانے کے بجائے ہم مادی دنیا کے پیچھے, جس طرح قرآن میں بار بار وارننگ دی جا رہی ہے کہ دنیا کا مال یہ دنیا کے لیے کھیتی ہے اور یہ آخرت کے لیے یہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, یہ ایندھن ہے انسان کے لیے, جو مرنے والا ہے اس کے لیے ایندھن ہے جہنم کا. لیکن ہم اتنے کوئی دنیا داری کے پیچھے چل گئے ہیں ہم کہ ہم وہ بھول گئے, وہ اپنا مذہب بھول گئے ہوئے ہیں اور اپنے ملک کو بھول گئے. یہ بڑا پیارا گفٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا پاکستان نے. سر سوری آپ کی بات کریں, ایک یہ سویلین گورنمنٹس آپ کے خیال میں کیوں فیل ہوگی لاز بنانے میں جن سے کہ ہمیں ٹیررزم کو, کرپشن کو کنٹرول کرنے میں آسانی ملتی, ہمیں یہ کیوں سویلین گورنمنٹس فیل ہوئی؟ کیا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. بدقسمتی سے جو ہمارے اسمبلی میں لوگ پہنچے وہ زیادہ تر امیر گھرانے کے لوگ تھے, جاگیردار تھے, انڈسٹریلسٹ تھے. انہوں نے اپنے آپ کو آگے رکھا, انہوں نے ملک کا نہیں سوچا اور انہوں نے سمجھا کہ پیسے کی وجہ سے کہ ہم اسمبلی میں بھی جا سکتے ہیں, اور پھر انہوں نے قانون اپنی مرضی کے بنائے. مجھے بتائیں کس مذہب میں ثوابدیدی اختیار رہتا ہے کہ میں ثوابدیدی اختیار کر کے اپنی مرضی سے جو قوم کا پیسہ ہے اس کو ضائع کروں, قانون کو اپنے مرضی کے مطابق ڈاؤں؟ یہ دنیا کا کوئی مذہب قوم ہے اس کی اجازت نہیں دیتی, نہ ہمارا مذہب تو بالکل نہیں اجازت دیتا, وہاں سب برابر ہے. سر یہ ہیومن رائٹس کے بہت سارے ایکٹیوسٹ وغیرہ خاص طور پہ بہت کرٹیکل ہیں اباؤٹ دا آرمی ایکٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی ایکٹ کی وجہ سے ہیومن رائٹس جو ہیں ابیوز ہو رہے ہیں. وہی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے رائٹ آف فیئر ٹرائل, نہیں وہ تو خیر اب سب چیزیں ختم ہو گئی بیکاز امینڈمنٹس جو آئی ہیں نئی ایکٹ کے اندر 2D اور TE کے اندر انہوں نے گراؤنڈز بھی بتانے ہوتے ہیں. آپ کسی کو بھی اگر اریسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کو گراؤنڈز بتانے ہوتے ہیں ود ان 24 hours انڈر دا آرمی ایکٹ. اب یہ نئی امینڈمنٹس کے بعد آپ کو ان کو بتانے ہوتے ہیں آن وچ گراؤنڈز آر یو اریسٹڈ, اور اب لائر کا بھی ان کو آ گیا. تو اب کیوں کرٹیسزم ہو رہا ہے اتنا ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ کی طرف سے کہ یہ آرمی ایکٹ ابھی بھی غلط ہے؟ اب تو انہوں نے لکوناز بند کر دی. یہ دیکھیں بردر, بڑے یہ جو ہمارے جو باہر کے لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہے, جو پاکستان دشمن ہے, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک سٹیبل ملک اور آگے ترقی کرنے والا ملک بنے. یہ وہ کرٹیسزم کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آرمی ایکٹ میں جتنا اکیوز کو رائٹ دیا جاتا ہے کہیں نہیں دیا جائے. اب میں نے بتایا اس کو ود ان 24 آور بتایا جائے, پہلے بھی تھا, ابھی اور کلیئر ہو گیا ہے, اور اس کو فرینڈ آف اکیوز بھی دیا جاتا ہے. اس کو اگر وہ افورڈ نہیں کر, ایک تو اپنی مرضی کا وہ رکھ سکتا ہے نہ, وہ تو فوج پر, میں خود یہ کرتا رہا ہوں. اور ہم وہ ایک جب گزٹڈ افسر جو ہے سینئر افسر اس کو دیا جاتا ہے, اور وہ خدا کے وہ کریکٹر والا افسر ہوتا ہے. ہمارے فوج میں سارا جو ہماری ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہوتی کریکٹر کے, کہ جھوٹ نہیں آپ نے بولنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, دوسروں کا احساس کرنا ہے. یہ جو ہمارے مذہب میں چیزیں, تو وہ آدمی جو اس کا فرینڈ آف اکیوز بنتا ہے وہ بالکل اس کے ساتھ اس کا 100% کیس ایماندار سے لڑتا ہے اور اس کو آگاہ کرتا ہے. اور پھر ہم انہوں تو اجازت وہ اپنی مرضی کا بھی رکھ سکتے ہیں, جرم میں اپنی مرضی کا رکھ سکتا ہے, سول میں اگر ریٹائر تو وہاں سے اپنی مرضی کا رکھتا ہے. تو کون سی ہیومینٹی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ جو لوگ یہ اس کو کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی, وہ APS واقعے کو شاید بھول گئے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے بچوں کو کس طرح سے مارا. وہ کون سے ہیومن رائٹس کے اس میں آتے؟ تو اس طرح کے ہارڈن کرمنلز کو اگر آپ ایک سویلین گورنمنٹ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے APS کے کرمنلز کو, پھر اب تک وہ پکڑے بھی نہ گئے ہوتے. اور آرمی ایکٹ کی وجہ سے اب تو وہ میرا خیال ہے اپنے انجام کو بھی پہنچ چکے ہیں. اور اگر ہم تو سر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کون سے لاز کو کس طرح سے امینڈ کیا جائے کہ ہمیں آرمی ایکٹ کی ضرورت نہ پڑے؟ ہمارے اپنے لاز اتنے اسٹرانگ. فوج میں لمٹ ہے, بار ہے کہ یہ آپ نے کورٹ مارشل 3 مہینے کے اندر اندر کرنا ہے.
جی یا آپ نے سمری ڈسپوزل 3 دن کے اندر کرنا ہے جی ورنہ آپ جواب دیں گے. جی جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ٹائم فریم دیں گے, ٹائم فریم, اور قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. قانون میں یہ سکمز نہیں ہونا چاہیے کہ امیر آدمی تو کیس لڑ لے گا, امیر آدمی کے لیے وکیل بھی 2 کروڑ لے لے گا اور اس کو پروٹیکٹ کرنے لیے اس کے انفلوئنس کے یعنی لیے آپ وہ کا کرے. مطلب سر اگر گورنمنٹ کو اگر کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا لائر, اس کو لائر پرووائڈ کرنا, بلکہ میں کہوں گا کہ ہماری لائر کمیونٹی جو ہے ان کو ایک فورم بنا کے ان کو یہ لیگل ایڈ دینی چاہیے اور سچے دل سے دینی چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے, اپنی عاقبت سنوانے کے لیے. دوسرا گورنمنٹ کو بھی اس میں کام کرنا چاہیے اور اسپیڈی جسٹس ہونا چاہیے. جج جو ہے نا اس کو 2-3 دن کے اندر پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر اس کو سنسیئرلی بیٹھ کر 2-4 گھنٹے میں وہ آدمی کے اور بتایا جی آپ یہ اپنے وٹنس ہر چیز تیار کر لو یا ہم نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹس ہے نا اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. یعنی اس کو پلگ کرنا ضروری ہے, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہو تاکہ ایک ٹائم فریم کے اندر کیس کا ڈیسیژن ہو. اس میں دونوں لائر کو بھی اور ججز کو بھی دونوں, اور گورنمنٹ کا تو ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے لا بنانا. دیکھیں ابھی ہمارے نیب میں تھا کہ ہم نے 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی پلان کر لیں گے. تو جب تک ٹائم بار نہیں ہوگا اور سنسیئرٹی آف ایفرٹ اور سنسیئرٹی آف جسٹس نہیں ہوگا اور ہم کسی خوف خدا اور خوف قانون نہیں ہوگا, یہ ہم آرمی ایکٹ کی طرح اس طرح کا قانون نہیں رہا. یہ آنا چاہیے اور لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیڈرشپ کا رول بڑا ہے, بہت اہم ہے سر. یہ اسپیشلی یہ جو سٹارٹ ہوا سارا افغان وار کے بعد جو اتنے سارے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے پاکستان میں, اور اب تو خیر کافی اس میں بہتری آئی ہے, بہت کم ہی ہوتے ہیں ٹیررسٹ اٹیک, ہم تو کافی دیر سے نہیں سنا الحمدللہ. تو آپ کے خیال میں اس کی پیچھے جو سارا مین جو کریڈٹ ہے دیٹ گوز ٹو دا آرمی ایکٹ, کہ اس کی وجہ سے ڈٹر ہوئے سارے ٹیررسٹ اور بیکاز ٹائم پہ سزائیں ہوئیں اور بڑی صحیح سزائیں ہوئیں جو جس طرح ہونی چاہیے تھی. آپ کے خیال میں اس کا کریڈٹ آرمی ایکٹ کو جاتا ہے؟ بالکل, آپ نے دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ ٹائملی جسٹس ہوا, ان کو ہینگ کیا گیا. آپ نے خود فگر دی ہیں کہ ہم نے 274 اور یہ اس کا, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ڈیٹرنس جو ہے نا دیکھو لوگ کہتے ہیں, میں دعویٰ کرتا ہوں کرپشن روکنا بڑا آسان ہے. کہتے ہیں زبان خلق کو نکارا خدا سمجھو. ایک آدمی لوگ جو اس کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہے, یہ کرپٹ ہے, اور سامنے نظر بھی آ رہا ہے جائیداد, اس کو پروف کی کیا ضرورت ہے یار؟ اس میں رہ رہا ہے آدمی, تو اس پہ آپ کہ جی نہیں ثابت کرے. میں کہتا ہوں میں نہ مانوں, کوا کالا ہے تو میں کہوں نہیں سفید ہے, تو پھر تو بات نہیں بنے گی. تو یہ آرمی ایکٹ اس لیے کامیاب ہوا ہے ٹیررسٹ پہ اوپر, یہ کریڈٹ آرمی ایکٹ آرمی کو جاتا ہے کہ وہاں ڈیلیٹ جسٹ نہیں, وہاں کرپشن نہیں ہے, وہاں طرف دار, وہاں امیر غریب کا فرق کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہمارے آرمی افسرز کے کورٹ مارشل ہوئے, ہمارے گھروں میں ایک جنرل بغیر بینیفٹ کے گھر جاتا ہے, اس کو اتنی بڑی سزا ملتی ہے, نہ اس کو پینشن ملتی ہے, نہ اس کو باقی ایسی ملتی ہے. اور جب تک ہم ڈیٹرس کریٹ نہیں کریں گے اور دکھائیں گے نہیں لوگوں کو, یہ کرپشن ختم ہو سکتی ہے, دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں نے کام غلط کیا تو آئی ول بی ہینگ. بالکل. تو اس لیے یہ کریڈٹ بالکل آرمی جاتا ہے, اور وش کہ ہم سول میں بھی ایسے قانون لائیں آرمی کی, تاکہ آرمی کورٹس نہ بننے, نہ آرمی چاہتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو, یہ سول کا کام ہے, سول کورٹس کا کام ہے, ان کو آگے نہیں چاہیے, لیکن ان کو سنسیئرٹی کے ساتھ اسپیڈی جسٹس دینا چاہیے. اسپیڈی جسٹس دینا چاہیے. اور جب تک ہم یہ اسپیڈی جسٹس نہیں دیں گے تو ہمیں یا تو ہمیں ضرورت پڑے گی کہ یا تو ہمیں آرمی ایکٹ چاہیے ہوگا, امپورٹ کرنا پڑے گا, یا ہمیں پھر ایک کوئی لکونہ اس کو فل ان کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, جس سے آف کورس اگین پھر کرٹیسزم بھی آئے گا, بٹ اس کا بیک لیش بھی آئے گا. سو تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ سے ہمیں بہت انسائٹ فل اور بڑی اچھی انفارمیشن ملی جو ہمارے ویورز بھی دیکھیں گے, اینڈ آئی ایم شیور دے ول انجوائے. سائن آف کرنے سے پہلے ہم ہر وقت کرٹیسزم تو بہت کرتے ہیں آرمی ایکٹ کے اوپر, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی بہت, آئی ایم اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ مائی سیلف آلسو, اور ہم بہت کرٹیسزم کرتے ہیں آرمی ایکٹ کے اوپر. لیکن جیسے بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ ایکوالٹی ہے, وہاں پہ اسپیڈی جسٹس ہے, اس کے بارے میں پھر ہم کیا کہیں گے. ہم کرٹیسزم تو کرتے ہیں, لیکن اس کو میچ کرنے کے لیے ابھی تک سویلین گورنمنٹس نے یا پارلیمنٹ نے کوئی ایسا لا نہیں بنایا جس سے ہم اس کو میچ کر سکیں, اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر کرپشن ریمپنٹ ہو چکی ہے. تو سائننگ آف, وی نیڈ ٹو میک نیو لاز, وی نیڈ ٹو امپروو آور لاز, تاکہ ہم ایک کوہیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی دے سکیں ٹو دا سوسائٹی. سائننگ آف, تھینک یو سو مچ.